الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبینا ورسولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحابہ سے اپنی نسبت ہے اس لیے مسرور رہتا ہوں، صحابہ سے اپنی نسبت ہے اس لیے مسرور رہتا ہوں، اہل بیت رسول کی ہے غلامی اس لیے منصور رہتا ہوں، صحابہ کے دشمن کو مسلمان کہہ دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کے دشمن کو مسلمان کہہ دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اپنی اس سے لگتی نہیں اس لیے دور رہتا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم معزز مکرم سامعین اعظام، آج مجھے جس عظیم المرتبت روشن و جلی عنوان پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے قرآن اور صحابہ۔ سامعین دی وقار، میں نے لا ریب اور لا شک بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید معجزہ عظیم میں سے پہلے پارے کی دوسری سورت البقرہ کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں یہ دونوں مبارک مقدس مطہر مکرم اعلیٰ و عرفہ عنوان صحابہ و قرآن موجود ہیں۔ ایک الفت محبت چاہت بری نگاہ اگر قرآن پر ڈالی جائے تو یہ راز افشا ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر صورت میں محمد کے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن صحابہ کے تقوی کو، طہارت کو، ایمان کو، اکان کو، دیانت کو، شرافت کو، کرامت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ باری صحابہ کے ایمان کی آئے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، باری صحابہ کی استقامت کی آئے تو قرآن پکار اٹھتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، باری صحابہ کی رشد و ہدایت کی آئے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، بعض صحابہ کی کامیابی کی آئے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الفائزون، بعض صحابہ کی توبہ کی آئے تو قرآن کہتا ہے التائبون، بعض صحابہ کے سجدے کی آئے قرآن کہتا ہے الساجدون، بعض صحابہ کے رکوع کی آئے قرآن کہتا ہے الراکعون، بعض صحابہ کی اللہ کی حمد بیان کرنے کی آئے قرآن کہتا ہے الحامدون، بعض صحابہ کی برائی سے روکنے کی آئے قرآن کہتا ہے والناہون عن المنکر، بعض صحابہ کی نیکی کی دعوت کی آئے قرآن کہتا ہے الامرون بالمعروف، صحابہ کی اداؤں کو، وفاؤں کو، التجاؤں کو رب کا قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ کی اداؤں کو، وفاؤں کو، جفاؤں کو اگر دیکھنا ہے تو تاریخ کا بہتان مت دیکھو بلکہ رب کا قرآن دیکھو۔ سامعین دی وقار، میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو پیغمبر کے صحابہ نظر آتے ہیں، اور جب صحابہ کو دیکھتا ہوں تو لا ریب و لا شک کتاب نظر آتی ہے۔ صحابہ نے قرآن کو 2 گٹوں میں محفوظ کیا اور قرآن نے صحابہ کو اپنی سطروں میں محفوظ کیا۔ قرآن کو دیکھو محمد کی یاروں میں، محمد کے یاروں کو دیکھو قرآن کے پاروں میں، قرآن کو دیکھو محمد کے یاروں میں،
محمد کی یاروں کو دیکھو، قرآن کے پاروں میں قرآن بھی عظمت والا، صحابہ بھی عظمت والے، قرآن بھی اعلیٰ، صحابہ بھی اعلیٰ، قرآن بھی رحمت، صحابہ بھی رحمت، قرآن بھی پاک، صحابہ بھی پاک، قرآن بھی رحمت، صحابہ بھی رحمت، قرآن بھی خوشبو والا، صحابہ بھی خوشبو والے، قرآن بھی نبی کو دیا گیا، صحابہ بھی نبی کو دیے گئے، قرآن بھی من جانب اللہ، صحابہ بھی من جانب اللہ۔ ارے توجہ کر، فرق صرف اتنا ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، صحابہ مختار من اللہ ہے، فرق صرف اتنا ہے، قرآن کو نبوت کے دربار میں لانے والا جبریل امین تھا، اور صحابہ کو نبوت کے دربار میں لانے والا خود رب ذوالجلال تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ کا منکر بھی کافر ہے، قرآن کا منکر بھی کافر ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔